دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار عارف صاحب. سر، آپ جس رتبے پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو فائز کیا، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس سٹیج پہ پہنچ کے پھر وہ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. آپ برملا اپنے جو بہت کم لوگوں نے بھی آپ کے کیریئر میں، آپ کے فن کو نکھارنے میں جنہوں نے مدد کی ہے، آپ ان کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کو بہت عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، جو آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ہے احتشام حسین صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے علاوہ کن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے رفیق کار ہیں؟ وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ کو اس مقام تک جو راہ دکھانے والے لوگ تھے وہ کون کون ہیں ان دو شخصیات کے دیکھیے، علاوہ؟ دو باتیں ہوتی ہیں. کسی بھی انسان کی کامیابی میں اس کی اپنی صلاحیتیں اور لیاقتیں اور استعداد کی ایک حیثیت ہوتی ہے، مگر اس میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ قدرت نے اس کو کس طرح کا باس فراہم کیا ہے. یہ آپ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ کچھ لوگ محسنوں کی شکل میں ہی خدا تعالیٰ ان کی تخلیق فرماتے ہیں. کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے نائبین اچھے ہوتے ہیں. میرے نائبین بھی بہت اچھے تھے. مدبر رضوی ایک صاحب تھے جو میرے گویا ایک طرح سے ماتحت تھے. ممتاز مرزا ایک صاحب تھے سندھ سے جو میرے ماتحت تھے، لیکن وہ بہت ہی صاحب لیاقت اور صاحب استعداد لوگ تھے. انہوں نے بہت میری مدد کی، میرا سارا کام وہ کرتے تھے. اسی طریقے سے اردو مرکز میں ایک صاحب تھے فاروق حیدر صاحب، انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا اور وہاں بہت اچھا. دوسری کہ جیسے میں نے چاروں آدمی ذکر کیے کہ سلیم گیلانی، اسلم اظہر، آغا حسن آبدی، خواجہ شاہد حسین، پھر مظہر الحق صدیقی، یہاں اعجاز رحیم، میں ایسے لوگ ہیں. یعنی اعجاز رحیم صاحب کیبنٹ سیکرٹری تھے اور میں مقتدر قومی زبان کا چہرہ. ایسا شائستہ، ایسا، اور انگریزی کے کیا بے مثال شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے محسنوں کو یاد رکھا ہے. واہ! قرآن حکیم میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ صرف اللہ کے پیغمبر تو ہیں ہی جی، مگر وہ انسانیت کے محسن بھی ہیں. محسن ہیں. تو محسنوں کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا جو ہے یہ سنت الہیہ میں داخل ہے. واہ واہ! اچھا، واہ! آپ یقین کریں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نظری طور پر جن کو میرا مختلف مجھ سے سمجھا جاتا تھا. مثلا مولانا ابو العلا مودودی. مولانا مودودی علیہ الرحمہ اس زمانے میں وہاں تھے بفلو میں. ان کی اچھا، اب میرے پاس تھوڑے سے وسائل ہو گئے تو میں نے ایک دن سنا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے. تو میں ان سے شناسائی امریکہ میں آپ کی ہوئی؟ جی، امریکہ میں. نہیں، پہلے میں ان سے ایک دفعہ ای ایم آئی میں منصور بخاری صاحب، پطرس بخاری صاحب صاحبزادے، وہ ای ایم آئی کے صدر تھے. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، انور مقصود صاحب نے مجھے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ترجمہ اردو میں پڑھا جائے. تو آپ اجازت لے لیں مولانا سے. تو میں نے سلیم احمد صاحب میرے بزرگ تھے، مولانا محمد صلاح الدین صاحب جسارت والے جو تھے، جی جی جی، میں نے ان دونوں سے گزارش کی. انہوں نے مولانا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ صرف ترجمہ نہ پڑھیں، قرآن حکیم کا اصل متن ہو اور اس کے ساتھ ترجمہ ہو. یہ مودودی صاحب کا، یہ مولانا مودودی صاحب کا موقف تھا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو صحائف آسمانی جو سلف یعنی قدم کے تھے، وہ پرانے جو تو قدیم تھے، ان میں تحریف اسی وجہ سے ہوئی کہ ان میں بہت زیادہ اصل متن جو تھا وہ موجود نہیں ہے. تو بہتر یہ قرآن حکیم کے ساتھ ترجمہ نشر ہو. اچھا، اب میں چلا گیا وہاں. تو میں نے ایک دن ٹیلی فون کیا تو وہاں سے جواب مجھے ملا کہ مولانا آرام فرما رہے ہیں. تو اچھا، مجھے وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھئی وقت کا بھی فاصلہ تفاوت ہے. جی ہاں، تفاوت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں اور میں یہاں لندن میں ہوں اور یہ میرا نمبر ہے، یہ وہ. تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑی دیر کے بعد اتنے بجے فون کر دیجئے. ابھی میں نے فون رکھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلی فون آیا. اس میں اب تو وہ میرے دوست ہیں، تو ڈاکٹر احمد فاروق مودودی کا فون. اب میری ان کی نیاز بندی ہے تو انہوں نے فون کیا. ان کا کہ جی افتخار صاحب، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں اور مولانا نے کہا کہ وہ آپ کو کے نام سے واقف ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اصل میں مولانا کی عیادت کو آنا چاہتا ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے اور آپ آئیے، ضرور آئیے. اور یہ ہمارے ان کی علالت کا علالت، بہت علالت کا زمانہ تھا. یعنی اس کے بعد میں اب وہاں گیا. مولانا کرسی پر تشریف فرما تھے. جب میں انہیں کے یہاں سویرے جا کے پھر رات کو واپس آ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ افتخار صاحب ایک بات، میں تو انہوں نے کہا کہ اتنا سفر آپ نے کیا، خیریت؟ تو میں نے کہا کہ مولانا میں نے زندگی میں بہت دن شو بزنس میں گزارے اور ادب میں گزارے، مگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. مولانا جیسے ایک طرح سے شرما سے کوئی، خیر وہ لمبی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں ان لوگوں کی ملاقات اور ان سے استفادے کی سعادت میسر ہوئی. لیکن اگر آپ کہیے کہ 2-3 آدمی جنہوں نے، میں نے ادب میں سلیم احمد صاحب سے زیادہ میری تربیت کسی نے نہیں کی. اچھا، سلیم احمد صاحب دیکھیے وہ بالکل نظریاتی طور پر بہت ہی دائیں بازو کے آدمی تھے. یعنی یہ ہم کہہ سکتے کہ افتخار عارف صاحب نے کبھی بھی اپنی سوچ و فکر کو مقید نہیں رکھا، ان کو آزادی دی کہ جہاں بھی پرواز کرنا. مثلا فیض صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا سبت اسد صاحب مجھے. ابھی میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ فیض صاحب جو تھے وہ روشن علی بھیم جی صاحب ایک بہت بڑے آدمی تھے، انشورنس کے بانی اور بینکنگ کا بہت ہی بڑا نام تھا پاکستان کے شروع کے بنیاد گزاروں میں، صنعت کاروں میں. وہ ان کے یہاں کھانا تھا، ہم لوگ تھوڑے سے لوگ تھے، تو ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب، فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فیض صاحب کے اعزاز میں تھا تو وہ بیروت سے تشریف لائے ہوئے تھے کہ کل آپ کے یہاں 11 بجے میں آپ سے ملوں گا. تو میں نے کہا 11 بجے تو کل میں ہوں گا نہیں، تو لیکن آپ تشریف لائیے، فیض صاحب کا دفتر ہے، وہ جب چاہیں گے آئیں گے، بیٹھیں گے، وہ کوئی نہیں. تھوڑی دیر میں فیض صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے سے کہا کہ بھئی کیا ہے یہ کل کا؟ تو میں نے کہا سر کل دنیا کے سب سے بڑے انقلابی کا جشن ولادت ہے. تو بولے کس کا؟ تو میں نے کہا حضرت حسین ابن علی کا. ماشاء اللہ. تو کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا وہ لندن یونیورسٹی میں ہے. اور تو کہنے لگے اچھا تو پھر مجھے سویرے لیتے جانا. تو وہ زہرا آپا کے یہاں ٹھہرتے تھے. وہ ان کا گھر، زہرا آپا کا گھر اور ہمارا گھر قریب ہی تھا. اصل روشن خیالی میرے خیال میں انہی لوگوں میں تھی. اب جناب والا، اب ہم وہاں پہنچے ہال میں جب پہنچے تو جتنے ہندوستان کے اور پاکستان کے لوگ تھے وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ایک بہت بڑے شیعہ عالم آقا مہدی حکیم، وہ اس کی گویا صدارت فرما رہے تھے ایک ہی سٹیج پہ. جی ہاں. انہوں نے ڈاکٹر زوار حسین زیدی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو میں قریب میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اردو شاعری کے آیت اللہ العظمیٰ ہیں. آیت اللہ العظمیٰ در شعر اردو. میں نے کچھ فارسی میں ان سے کہا تو مجھ سے فیصلہ کیا بےحودگی. میں نے کہا صحیح یہی زبان سمجھتے. فیصلہ وہاں تشریف لے گئے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے مرثیے کہے، انہوں نے ایک مرثیہ کہا، انہوں نے نعت کہی. اچھا کبھی میں نے آج تک ان کے منہ سے نہ کسی کی برائی سنی، نہ کسی کو ناسزا کلمہ کہتے سنا. اچھا وہ پسند بھی نہیں فرماتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کسی کی یعنی کوئی بات کرے. یعنی سر میں سوری آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ ہم لوگوں کی میرے خیال میں تنگ نظری ہے جو پڑھنے یا ان کو فالو کرنے والے ہیں، فیض صاحب کے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کے، یا اس قسم کے باقی جو بڑے لوگ گزرے ہیں. ہم نے شاید ان کو نہیں سمجھا، اس لیے ان کو ایک خاص ہی مکتبہ سے ہم نے ان کو منسلک کر دیا. ایک دفعہ کیونکہ یہ خطوں میں کہیں موجود ہے کہ میں نے ان سے کسی بات پر یہ بات کہی کہ آپ فنا اخبار میں آپ نے گفتگو، آپ نے ان سے گفتگو کی اور تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے نہیں کہا انہوں نے، میں یہ فیض صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی ہاں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے کہا کیا.
میں نے کسی سے ملاقات کی، کہیں میں گیا یا کوئی بھی گیا، آپ اگر اپنے نظریے پہ محکم ہیں تو آپ اس پہ قائم رہیے، مگر دوسروں سے ملنے میں اور ملنے جلنے میں کیا حرج ہے؟ میں دیکھیے آپ کا تعلق پشاور سے ہے، سر غنی خان صاحب فلسفی مرحوم تھے، وہ میں ان کے یہاں جاتا تھا، سر، ہاشم بابر ہمارے دوست ولی ہیں، باغ اور ولی ڈیرے، وہ وہاں جس زمانے میں ان کے آخر دنوں میں وہ ہاسپٹل میں ان کو ایک رہتے تھے زیادہ تر وقت، اور وہیں ان کے لیے بندوبست کی، میں یہاں سے جاتا تھا۔ مجھے اس قدر فخر ہے اس بات پر کہ میں غنی خان صاحب کے کتابیں ان کی جو ہیں ان کے دستخطوں سے میرے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صافی، جب امیر حمزہ خان شنواری کا انتقال ہوا تو میں واحد نان پشتون تھا جو ان کے جنازے میں حاضر تھا۔ اچھا، اور وہ سب بہت بڑے صوفی شاعر اور جو سب لوگ تھے وہ وہاں غزل کے بہت بڑے شاعر تھے ہمارے پشتو کے۔ میں کہتا تھا، میں نے کہا آپ کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے، یعنی یہاں بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب ہم پشتون روایت میں جب ہم کسی کے نام کے ساتھ بابا کا لفظ لگاتے ہیں تو اس کا احترام ہر درجے کو ہوتا ہے، بہت بڑا۔ جیسے ہم خوشحال بابا کہتے ہیں، ہم رحمان بابا کہتے ہیں، ہم حمزہ بابا کہتے تھے، ہم غنی خان بابا کہتے ہیں، ہم بادشاہ خان کو بابا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی منزلت اور احترام ہمارے دلوں میں۔ اچھا، اب ان لوگوں سے میری نیاز مندی، اور ابھی مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں اکیڈمی میں کام کر رہا تھا تو میں نے معماران ادب پاکستان کا سلسلہ شروع کیا، اس میں نے قلندر محمد بہت بڑے ترقی پسند شاعر، میں نے ان پر کتاب کا اعلان کیا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں، اچھا میں نے ریزسٹ بھی کیا کہ نہیں میں تو کروں گا، اور شائع ہوئی۔ اجمل خٹک صاحب کو جب کمال فن ایوارڈ ملا اور انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کوئی سرکاری ایوارڈ نہیں لیتا ہوں، ان کو بتایا گیا کہ افتخار علی صاحب بات کریں گے۔ خیر میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں یہ جو رقم ہے، خطیر رقم تھی اس وقت، یہ رقم میں افتخار کے ڈسپوزل پہ دیتا ہوں کہ جہاں وہ چاہیں دے دیں، ایوارڈ مجھے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ صوبو گیان چندانی، عبداللہ جان جمال دینی، نبی بخش بلوچ، ان سب کو ہمارے زمانے میں، خود احمد فراز، ان سب کو ہمارے زمانے میں کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ان کی فراز کی تو کتاب پر بھی ایوارڈ میرے زمانے ہی میں ملا، بلکہ ہمارے زمانے میں جو رقم وغیرہ جاتی تھی وہ میرے گویا دستخطوں سے جاتی تھی۔ میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اختلافی صورتیں ہوں، ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں سب لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے، ایک خاندان میں سب لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے، تو مختلف الخیال لوگ اگر خاندان کے افراد کے طور پہ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے اگر نظریوں میں اختلاف ہو؟ اس لیے کہ بعض تو مشترکات ہوتی ہیں، اگر ان اشتراکی جو صورتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، نظری صورتیں، ریاست کا اور ادب کا اس کا ایک دائرہ ہے، اس کے دائرے کے اندر جو بھی ہے وہ سب اختلاف۔ افتخار صاحب، آپ کے پاس تو یادوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس کے لیے تو کئی گھنٹے بھی کم ہے۔ صرف جو ریڈیو پاکستان کا اور پی ٹی وی کا تھوڑا سا مزید تذکرہ چاہیں گے، پھر دور حاضر کی طرف آئیں گے۔ 10 روپے غالباً بلیٹن پہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ جب آڈیشن میرا ہو گیا تو 10 روپے ملتے تھے ایک بلیٹن کے پڑھنے کے، اور 10 روپے ملتے تھے اگر میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں تو 20 روپے، اور اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ کروں تو 5 روپے کم ہو جائے، 15 روپے ہو جاتے تھے۔ اچھا، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ لیکن اب اس سے ایک دن کیا ہوا کہ سلیم گیلانی صاحب نے اور ذوالفقار علی بخاری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہ گیلانی صاحب کمرے میں بیٹھتے تھے اور ریٹائر ہو چکے تھے، تو ہم سلام کے لیے گئے۔ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ، انہوں نے مجھے بہرحال انہوں نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو مجھے سلیم گیلانی صاحب نے 2 کے بجائے 5 بلیٹن کر دیے۔ اس زمانے میں 5 بلیٹن ملنا مشکل ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے اور میری
تنخواہ میں اضافہ ہوا اور اتنا ہو گیا کہ میں اور رضوان واسطی ہم دونوں کو بحیثیت گویا براڈ کاسٹر نیوز کاسٹر سب سے زیادہ پیسے ملنے لگے. اسی زمانے میں پھر میری شادی ہو گئی. اسی زمانے میں ٹی وی آ گیا. تو جب ٹی وی آیا تو وہی سلیم گیلانی صاحب ہم تینوں کو پہلے گئے اسلم اظہر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 3 لڑکے ہیں جو فارغ اوقات میں یہ کرتے رہتے ہیں, کسوٹی کھیلتے رہتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو لائن, چنانچہ ہم تینوں وہاں پیش ہوئے. اسلم اظہر صاحب نے ہمارا امتحان لیا, ہم اس میں گویا کامیاب ہو گئے. اب ہم ٹی وی میں آ گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سر وہ میں خبریں پڑھتا ہوں ریڈیو پاکستان میں اور نوکری ڈھونڈتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی یہاں ٹی وی کے لیے کچھ اسامیوں کا ہوگا امکان ہے اعلان, تو آپ اس میں قسمت آزمائی کریں. میں لے لیا اور میں 23 سال کا سب سے کم عمر ترین پروڈیوسر. جی میں سینئر پروڈیوسر تھا 23 برس کے عمر. واہ. اچھا میں تو ظاہر ہے کہ میں ایک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پسماندہ طبقے سے آیا تھا, تو میرے یہاں تو کوئی اس طرح کا کی سہولت نہیں تھی. تو میں جا کے اس زمانے میں پاک امریکن اور ٹامس اینڈ ٹامس اور کتاب محل یہ سب کتابیں تھیں, کتابوں کی دکانیں تھیں. میں وہاں سے جا کر ڈھیروں کتابیں, چنانچہ لائبریری جو ہے کراچی ٹی وی کی نہایت اعلیٰ درجے کی. بالکل سر. افتخار عارف صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے.